رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، تو ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور بڑا ملک دیا۔ اس آیت سے جو چیز ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ سیکھنی ہے کہ حسد ایک بیماری ہے جو مہلکات میں سے ہے، جو کہ باطنی بیماری ہے، دل کا معاملہ ہے۔ تو حسد یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ حسد وہ چیز ہے کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر مذمت بیان فرمائی ہے، ساتھ ہی ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث میں اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے اور اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اولاً تو ہم یہ چیز سیکھ لیتے ہیں کہ حسد کسے کہتے ہیں۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کو دیکھ کر اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یا یہ تمنا کرنا کہ وہ چیز اس کو ملے ہی نہیں، یہ حسد ہے۔ دینی نعمت کیا ہے؟ جیسے کہ کوئی حافظ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی مسجد کا امام ہے، کوئی مسجد کا مؤذن ہے، اب اس کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے، لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، اس کی عزت کر رہے ہیں، اس سے ملاقات کر رہے ہیں، اس کو عزت کی جگہ پر بٹھا رہے ہیں، جو چیزیں مجھے حاصل نہیں ہیں، لہذا یہ چیزیں اس کو حاصل نہ ہونے کے سبب یہ دل کے اندر تمنا کرتا ہے کہ یہ منصب اس سے چلا جائے، تو یہ حسد ہے۔ اس طرح دنیاوی نعمت، کسی کے پاس اچھا گھر ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، اور کوئی غریب شخص ہے یا اس سے نچلا طبقہ ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس جو گاڑی ہے، جو گھر ہے، اس کے سبب لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، اس کی آؤ بھگت میں لگے ہوئے ہیں، ہر کوئی اس کو عزت دیتا ہے، میں اگر اس کے ساتھ جاتا ہوں تو لوگ مجھے چھوڑ کر اس کو عزت دینا شروع کر دیتے ہیں، لہذا یہ چیز دیکھ کر میرے دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اور میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ یہ چیز اس کے پاس نہ ہوتی تو اچھا تھا، لوگ اس کو بھی عزت نہ دیتے۔ اب اسی طرح یا کسی کو کوئی چیز ملنے والی ہے، آپ کو پتہ لگا کہ آپ کی گیدرنگ کے اندر کسی دوست کو گورنمنٹ جاب ملنے والی ہے، اچھی پوسٹ ملنے والی ہے، اب آپ کے دل کے اندر آ رہا ہے کہ اگر یہ چیز اس کو مل گئی تو یہ پھر تو ہمیں دیکھے گا بھی نہیں، یا یہ چیز اس کو مل جائے گی تو لوگ بڑی عزت دیں گے، خاندان میں بڑی اس کی عزت ہوگی اور اس کا بڑا نام ہوگا، مجھے کچھ نہیں ملے گا، لہذا تمنا یہ انسان کرتا ہے کہ یار یہ چیز اس کو نہ ملے۔ تو دل کے اندر جو آپ کی یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ یہ چیز اس کو نہ ملے یا اس سے چھن جائے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ نے جو تقسیم کی ہے اپنی مخلوق کے اندر اس پہ راضی نہیں ہیں، اور آپ حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ لوگوں کی نعمتیں اور اللہ کی تقسیم کاری پر آپ راضی نہیں ہیں۔ تو یہ حسد کی تعریف ہے، اور حسد سے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسد سے دور رہو، حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ یہ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ انسان
زندگی میں نیکیاں کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اعتکاف میں بھی بیٹھ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کر رہا ہے، لیکن اپنی حسد کی بیماری میں بھی ساتھ ساتھ مبتلا ہے، لوگوں کی نعمتیں، لوگوں کے منصب، لوگوں کا مال اس کے دل میں کھٹک رہا ہے، وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو رہا، تو اگرچہ یہ نیک اعمال کر رہا ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ اپنی نیکیوں کو بھی ضائع کر رہا ہے۔ یہاں نیکیاں تو بڑھ رہی ہیں لیکن یہ باطنی بیماری میں مبتلا ہونے کے سبب یہ اپنی نیکیوں کو جو ہے وہ ضائع کیے جا رہا ہے۔ تو انسان کو حسد سے بچنا چاہیے، اور جو انسان حسد سے بچتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رضا کو بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اور حسد یہ چونکہ دل کا معاملہ ہے اور دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اگر کسی کو دیکھ کر آپ کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے یا اس کو نہ ملے، یہ اول صرف خیال آیا اور آپ نے اس کو دل سے نکال دیا، اس پر کوئی اقدام نہیں کیا، اپنی زبان سے یا اپنے اعضاء سے اس کا اظہار نہیں کیا، تو ایسی صورت میں یہ حسد جو ہے وہ نہیں ہوگا، اس کا آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا، دل میں آیا تھا، آپ نے فوراً اس کو جھٹک دیا، فوراً دل کو سمجھایا کہ حسد یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جو چیز یہ کیفیت میرے دل میں پیدا ہو رہی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، آپ نے یہ ذہن بنا کے فوراً اس چیز کو دور کر دیا، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن وہ چیز آپ کے دل کے اندر آئی اور آپ نے اس کو دل میں جمایا اور اپنی زبان کے ذریعے یا اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنے اعضاء کے ذریعے اس پر عملی اقدام بھی کیا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ آگے بھی بڑھے، لوگوں سے اس کی برائیاں بھی کی، یا اس کے کاموں کے اندر جو ہے وہ یوں کہیں کاموں کو بگاڑنے کی بھی کوشش کری، تو یہ جب آپ عملی طور پر اس چیز میں شامل ہو گئے تو اب ایسی صورت کے اندر آپ گناہ گار ہوں گے، آپ کی نیکیاں یوں کہیں ضائع ہونے کی طرف چلے جائیں گی جب آپ عملی طور پر اس طرف بڑھ جائیں گے۔ تو حسد یہ دلی کیفیت کا نام ہے، کسی کی نعمت کو جو ہے وہ چھن جانے کی تمنا کرنا یا نہ ملنا، یہ حسد کی تعریف میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، احادیث ذکر کی، حدیث مبارکہ ذکر کی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک واقعے کے ذریعے میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جو انسان حسد کے اندر مبتلا ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسا شخص اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ جو لوگوں کے بارے میں برا سوچتا ہے، لوگوں کی نعمتوں کو جو ہے وہ لوگوں کی نعمتوں کو چاہتا ہے چھن جائے، تو اسی کے ساتھ نقصان ہوتا ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دور کے اندر ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے بادشاہ سے آ کر عرض گزار ہوا کہ بادشاہ میں آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں، بادشاہ میں آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ کہو کیا بات ہے۔ بادشاہ نے اس کو اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا اور کہا کیا بات ہے، تو اس نے جو ہے وہ ایک جملہ بادشاہ کے سامنے کہا، وہ جملہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، وہ جملہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو پورا واقعہ جو ہے وہ سمجھ آئے گا، اور یہ جملہ وہ ہے کہ جس کو آپ اپنے دماغ میں بسا لیں گے تو زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی۔ یہ جملہ ہمیشہ اپنی زندگی میں آپ جو ہے وہ شامل کر لیں گے تو بہت ساری چیزوں کے اندر آپ کو آسانیاں ہو جائیں گی۔ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ جملہ یہ ہے کہ احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو اور برائی کرنے والوں کو اس کا بدلہ خود مل جائے گا۔ کیا جملہ ہے؟ احسان کرنے والے کے ساتھ کیا کرو اور برائی کرنے والے کو اس کا بدلہ خود مل جائے گا۔ جب بادشاہ نے اس شخص سے یہ جملہ سنا تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا، بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے جو ہے وہ بطور انعام اس کو جو ہے وہ کچھ سونے کے دینار دے دیے۔ جب بادشاہ نے اس کو سونے کے دینار دیے تو بادشاہ کے دربار کے اندر جو درباری ہوتے ہیں اسی میں سے ایک درباری جو بادشاہ کا تھا وہ اس کو دیکھ کر حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کو نعمت ملی نا انعام کے طور پر، تو وہ حسد میں مبتلا ہو گیا کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوتا ہوں، کبھی بادشاہ نے مجھے تو اتنی جلدی انعام و اکرام سے نہ نوازا، یہ عام شخص جو بادشاہ کے دربار میں کچھ منٹ کے لیے آیا، بادشاہ نے اس کو اتنی جلدی نواز دیا۔ وہ یہ جب دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، اور حسد کی آگ میں وہ اتنا جلتا ہے کہ اب وہ عملی اقدام کی طرف بڑھتا ہے۔ عملی اقدام کی طرف بڑھتا ہے۔ عملی اقدام کیا کرتا ہے؟ وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور بڑے ہی عاجزانہ انداز میں بادشاہ سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ بادشاہ یہ جو شخص تھا جو آپ کے پاس آیا تھا، جس نے آپ کو یہ جملہ کہا تھا، یہ شخص تو جو ہے وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، یہ شخص
آپ سے نفرت کرتا ہے اور باہر لوگوں میں یہ بات کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ جب بادشاہ نے اس سے یہ سنا اپنے درباری سے، تو بادشاہ نے کہا تمہارے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ تم یہ چیز کہہ رہے ہو، تمہارے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو جو درباری تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ خود چیک کر لیجئے گا، آپ کبھی خود تجربہ کر لیجئے گا، یہ شخص جو ہے وہ آپ یہ بات کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے جب تک میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا میں نہ تو اس کو سزا دوں گا، نہ اس پر کوئی جو ہے وہ سزا نافذ کروں گا۔ لہذا جب درباری یہ سنتا ہے تو اب جو درباری ہوتا ہے وہ جس شخص کو انعام ملا تھا اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کر جو ہے وہ کہتا ہے کہ چلو بادشاہ نے تمہیں انعام دیا ہے، تمہارے لیے تو آج خوشی کا دن ہے، کیوں نہ اس خوشی کے دن میں جو ہے میں تمہاری دعوت کروں، میں تمہاری دعوت کروں، تو میرے گھر آؤ، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ اس شخص نے جو ہے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور وہ جو درباری تھا وہ اس کو اپنے گھر لے گیا اور گھر میں جو ہے اس کے لیے اچھی خاصی دعوت کا اہتمام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس دعوت کے اندر اس نے جو ہے وہ کھانے کے اندر لہسن ملا دیا، جس سے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، پیاز کھانے سے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو اس نے کھانے میں ایسے اجزاء شامل کر دیے جس سے جو ہے کھانے والے کے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جائے۔ لہذا وہاں پر دعوت ہوئی اور دعوت کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا کھانا اس شخص کو کھلایا گیا کہ اس کے منہ سے جو ہے وہ بدبو آنا شروع ہو گئی۔ جب وہ شخص دعوت سے فارغ ہوا، فارغ ہونے کے بعد جو ہے وہ گھر کی طرف بڑھنے لگا، تو بادشاہ کا جو قاصد تھا وہ آیا، یہ جو درباری تھا یہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہا بادشاہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور لوگوں میں یہ باتیں جو ہے وہ پھیلاتا ہے کہ آپ کے منہ سے جو ہے وہ بدبو آتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا چلو اگر ایسا ہے تو پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں، تم نے دوسری بار مجھ سے یہ بات کہی ہے۔ تو بادشاہ جو ہے وہ اپنے قاصد کو بھیجتا ہے، بادشاہ کے دربار سے ایک شخص جاتا ہے کہ بادشاہ کا حکم آیا ہے کہ بادشاہ نے تمہیں دربار کے اندر بلایا ہے۔ لہذا وہ جو شخص ہوتا ہے وہ بیچارہ ابھی گھر گیا ہوتا ہے، لیکن بادشاہ کا جو ہے وہ یوں کہیں حکم نامہ آ جاتا ہے، لہذا وہ شخص جو ہے وہ دربار کے اندر حاضر ہو جاتا ہے۔ اب بادشاہ اس شخص سے کہتا ہے کہ وہ جو جملہ تھا جو تم نے مجھے پہلی دفعہ کہا تھا وہ جملہ ذرا دوبارہ تو سناؤ، وہ جملہ ذرا دوبارہ تو سناؤ۔ تو وہ بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ کرسی پر بیٹھتا ہے اور بادشاہ کے سامنے وہی جملہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، برائی کرنے والے کو اس کا بدلہ خود مل جائے گا، یہ جملہ کہتا ہے۔ تو بادشاہ اب اس کو اگلی بات کہتا ہے کہ یہ جملہ تو تم نے کہہ دیا، لیکن ذرا تھوڑا میرے قریب تو آؤ، میرے قریب تو آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، کچھ گفتگو کرنی ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ بادشاہ کے قریب جاتا ہے، اب بادشاہ اس سے گفتگو کرنا شروع کرتا ہے، لیکن وہ جو شخص تھا وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، یہ سوچ کر کہ میرے منہ سے نکلنے والی بدبو بادشاہ کے منہ میں نہ چلی جائے، بادشاہ کو میرے منہ کی بو سے تکلیف نہ ہو، لہذا وہ اپنا ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ لیکن چونکہ بادشاہ کا جو اس کا درباری تھا اس نے یہ ذہن بنایا ہوا تھا کہ یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، تو بادشاہ کے ذہن میں یہ آیا کہ واقعی میرے منہ سے بدبو آتی ہے، یہ لوگوں میں یہی باتیں پھیلاتا ہے، اگر میرا درباری جھوٹا ہوتا تو یہ منہ پر ہاتھ نہ رکھتا، اس کا منہ پر ہاتھ رکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی یہ جو ہے بھارے یہ باتیں پھیلاتا ہے۔ لہذا بادشاہ یوں کہیں تیش کے اندر آ جاتا ہے، بادشاہ غصے کے اندر آ جاتا ہے۔ بادشاہ جب غصے میں آتا ہے، چونکہ وہ بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کا اپنا قانون ہوتا ہے، وہ جو چاہے حکم جاری کریں، جو چاہے وہ سزا دیں، لہذا بادشاہ جو ہے وہ اس کو ایک سزا کے طور پر ایک خط لکھتا ہے۔ اب چونکہ بادشاہ نے کسی سے سن کر یہ بات جو ہے وہ سمجھی ہے، لہذا کیونکہ سر عام اس کو سزا نہیں دیتا، بلکہ بادشاہ ایک خط لکھتا ہے۔ خط کے اندر یہ لکھتا ہے کہ یہ شخص جس کو میں خط لے کر بھیج رہا ہوں، اس شخص کو تم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے سر کو قلم کر کے، اس کے جسم میں بھوسا بھر کر، اس کی جو ہے یوں کہیں لاش کو پیک کر کر بادشاہ کے دربار میں واپس بھیج دینا ہے۔ بادشاہ یہ خط کے اندر مکمل مضمون لکھتا ہے، اس پر اپنی اسٹمپ لگاتا ہے اور وہ بادشاہ جو ہے وہ خط کو لپیٹ کر یوں کہیں اینولپ میں رکھ کر اس شخص کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا انعام ہے، یہ تمہارا انعام ہے، لیکن جو انعام تمہیں یہاں سے ملا کرتا تھا اب یہ انعام تمہیں فلاں شہر سے زیادہ مقدار میں ملے گا، فلاں شہر سے
زیادہ مقدار میں ملے گا، تم یہ اس شہر کے اندر جانا اور وہاں کا جو گورنر ہے اس کو جا کر کہنا کہ بادشاہ نے خط بھیجا ہے، اس میں میرے لیے انعام ہے، اس میں جو انعام ہے وہ مجھے دے دیا جائے۔ لہذا وہ شخص جو ہوتا ہے وہ خط کو لیتا ہے، اسے تو نہیں معلوم کہ اس میں اس کی سزا لکھی ہے، کیوں کہیں اس کی موت کے بارے میں لکھا ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ خط لیتا ہے اور دربار سے جو ہے وہ جانے لگتا ہے، تو جو بادشاہ کا درباری ہوتا ہے وہ دربار کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اتنا سب کچھ کیا، اتنی پلاننگ کری، اتنی سازش کری، اتنا سارا پورا یوں کہیں گراؤنڈ بنایا کہ اس شخص کی ذلت و رسوائی ہو جائے، اس شخص سے جو ہے جو نعمتیں انعام کی اس کو مسلسل ملے جا رہی ہیں یہ نعمتیں اس سے چھن جائیں، لیکن میں اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہوا، اس شخص کو تو دوبارہ انعام مل گیا۔ وہ اپنی حسد کی آگ میں اور زیادہ بھڑک جاتا ہے، اور زیادہ اس کا دل جو ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے کہ یہ کیا، اس کو انعام دوبارہ مل گیا۔ وہ اپنی اس حسد کی بیماری میں اور زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے حسد پہ قابو نہیں رکھ پاتا۔ لہذا وہ جو شخص ہوتا ہے درباری، وہ اس شخص کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ نے تمہیں کیا دیا ہے، بادشاہ نے تمہیں کیا دیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ بادشاہ کے پاس میں گیا تھا اور بادشاہ کے سامنے میں نے یہ جملہ کہا تھا، بادشاہ نے مجھے اس دفعہ انعام تھوڑا الگ دیا ہے، اور بادشاہ نے کہا ہے کہ یہ انعام تمہیں فلاں شہر سے فلاں گورنر کے پاس جا کر ملے گا، لہذا میں بادشاہ کا یہ انعام لے کر، یہ خط لے کر اس شہر میں جا رہا ہوں تاکہ اپنا انعام وصول کر سکوں۔ یہ جو درباری ہوتا ہے اس سے تو حسد کے اندر مبتلا ہوتا ہے، لہذا یہ سوچتا ہے کہ تو اب اسے انعام در انعام ملے جا رہے ہیں۔ وہ اس شخص کو کہتا ہے کہ چلو تمہیں انعام تو ویسے ہی مل گئے ہیں، یہ والا انعام میں تمہارے لیے لے کر آ جاتا ہوں، میں بھی تو تمہارے بھائی جیسا ہوں، یہ انعام میں تمہارے لیے لے کر آ جاتا ہوں۔ وہ شخص کیونکہ وہ بھلا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر کوئی چور نہیں ہوتا، وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ رہا خط، تم جا کر میرا انعام لے آؤ۔ لہذا وہ جو درباری ہوتا ہے وہ خط کو لے جاتا ہے اپنی شاہی سواری پر، جو درباری ہوتا ہے تو وہ ایک اپنی سواری لے کر جو ہے وہ شہر کی طرف روانہ ہوتا ہے جہاں پر اس کا خط اس کو لے کر جانا ہے۔ وہ خط لے کر جاتا ہے اور اس شہر کے اندر جو ہے یوں کہیں گورنر ہاؤس کو ڈھونڈتا ہے جہاں پر وہ بادشاہ کا مقرر کردہ گورنر ہے، اس شہر کو جو چلا رہا ہے۔ وہ جاتا ہے گورنر کے پاس اور جا کر اس کو خط دکھاتا ہے اور خط دکھا کر کہتا ہے کہ یہ بادشاہ کا انعام ہے، بادشاہ نے میرے لیے یہ انعام دیا ہے، اس خط کو کھولا جائے اور اس میں جو انعام ہے وہ مجھے دیا جائے۔ لہذا گورنر جو ہوتا ہے وہ خط کیونکہ بادشاہ کا ہوتا ہے اور وہ گورنر اس کے ماتحت ہوتا ہے، لہذا وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس خط کو کھولتا ہے اور اس خط کو پڑھتا ہے تو اس خط میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو خط لے کر آئے شخص، اس کے سر کو جو ہے وہ قلم کر کے، سر کو کاٹ کر، سر کو ذبح کر کے اس کے جسم میں بھوسا بھر دینا اور اس کی لاش کو جو ہے وہ بادشاہی محل روانہ کر دینا۔ جب گورنر یہ چیز پڑھتا ہے تو جو سامنے شخص ہوتا ہے درباری ہوتا ہے، گورنر تو پڑھ کر سنجیدہ ہو جاتا ہے لیکن جو درباری ہوتا ہے اس کے چہرے پہ بڑے خوشی کے آثار ہوتے ہیں کہ جی اب تو انعام ملنے والا ہے، اب تو میرے پاس بڑی مقدار میں سونا آنے والا ہے، کیونکہ سکے آنے والے ہیں، انعام آنے والا ہے۔ جب گورنر اس کے چہرے پہ خوشی دیکھتا ہے اور اس خط میں جو لکھا ہے اس چیز کو دیکھتا ہے تو اسے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اس میں تو اس کی موت کا پیغام ہے، اس کی موت کے بارے میں لکھا ہے اور اس شخص کے چہرے پہ اتنی خوشی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ گورنر اس سے پوچھتا ہے درباری سے کہ بتاؤ اس خط میں جو چیز لکھی ہے، جو انعام لکھا ہے، یہ واقعی بادشاہ نے بھیجا ہے؟ وہ درباری کہتا ہے ہاں بھائی، یہ بادشاہ نے ہی بھیجا ہے، یہ بادشاہ کا ہی خط ہے، اس میں تو انعام ہے، جو چیز ہے وہی چاہیے جو اس خط کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو گورنر کہتا ہے چلو اس میں جو چیز لکھی ہے وہ تمہیں مل جائے گی، وہ تمہیں مل جائے گی۔ لہذا گورنر جو ہے اس کے سامنے خط پڑھتا ہے کہ خط کے اندر تو ایسا ایسا لکھا ہے کہ اس کو ذبح کر دیا جائے، جسم میں یہ کر کے جو ہے وہ بادشاہی محل روانہ کر دیا جائے۔ جب وہ درباری اس کی یہ چیز سنتا ہے تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، یوں کہیں اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا، میں تو اس شخص کو برباد کرنا چاہتا تھا، میں نے تو اپنے ہی ہاتھوں اپنی موت کا پروانہ لے لیا ہے، میں نے تو اپنے ہی ہاتھوں اپنی موت کا پیغام یہاں پہنچا دیا ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ وہ یوں کہیں گورنر کے سامنے ہاتھ پیر جوڑنا شروع کر دیتا ہے، منتیں سماجتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ خط میرا نہیں ہے، یہ خط تو فلاں کا تھا، میں تو اس سے لے کر آ گیا تھا، یہ میرا خط نہیں ہے۔ لیکن وہ گورنر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بادشاہ کا ہی خط ہے، تم نے ہی کہا یہ بادشاہ کا خط ہے اور اس خط پر بادشاہ کی مہر بھی لگی ہے۔
لہذا یہ تو بات کنفرم ہے کہ یہ جو خط ہے یہ بادشاہ کی طرف سے ہے اور ہم بادشاہ کے ماتحت ہیں. اگر ہم نے اس خط پر عمل نہ کیا، بادشاہ کے حکم پر عمل نہ کیا، تو یقیناً کل کو ہمارا بھی سر قلم کر دیا جائے گا، ہمیں بھی عہدے سے معزول کر دیا جائے گا. ہم بادشاہ کے حکم کے پابند ہیں. لہذا وہ جو گورنر ہوتا ہے وہاں کے جو ہے وہ دجال، یوں کہیں وہاں جو ہوتا ہے پھانسی دینے والا جلاد جسے آپ کہہ لیں، وہ جلاد ہوتا ہے، اس کو حکم دیتا ہے کہ جلاد اس کے سر کو قلم کرو. جلاد اس کے سر کو قلم کرتا ہے اور اس کے جسم میں بھوسا بھر دیا جاتا ہے اور اس کی لاش کو جو ہے وہ بادشاہی محل روانہ کر دیا جاتا ہے. جب بادشاہی محل اس کو روانہ کیا جاتا ہے، وہ جو لاش اس کی آ رہی ہوتی ہے تو بادشاہ بھی دیکھ کر بڑا حیران ہو جاتا ہے. بادشاہ اپنے درباری کی لاش کو دیکھتا ہے تو بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا، میں نے تو خط اس شخص کو دیا تھا، یہ لاش کس کی آ رہی ہے. بادشاہ بڑا حیران و پریشان ہوتا ہے، فوراً سے حکم دیتا ہے کہ اس شخص کو لے کر آؤ، اس شخص کو دربار میں بلایا جائے. لہذا بادشاہ کے سپاہی جاتے ہیں اور اس شخص کو دربار میں حاضر کرتے ہیں. بادشاہ اس سے پوچھتا ہے، میں نے تمہیں خط دیا تھا، اس خط کا کیا ہوا؟ میں نے تو کہا تھا اس شہر میں جا کے اپنا انعام لے لینا، تم گئے نہیں کیا؟ پھر وہ جو شخص ہوتا ہے وہ بادشاہ کو پوری تفصیل بتاتا ہے کہ بادشاہ میں تو انعام لے کر جا رہا تھا لیکن راستے میں مجھے یہ مل گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارا انعام لے کر جو ہے وہ لے کر آ جاؤں گا تمہارا انعام، لہذا میں نے اسے دے دیا. تو بادشاہ جب یہ بات سنتا ہے تو کہتا ہے کہ اس انعام کے اندر پتہ ہے تمہیں کیا تھا؟ اس خط کے اندر تمہیں پتہ ہے کیا لکھا تھا؟ وہ کہتا ہے حضور مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو آپ کی بات پہ یقین کر لیا تھا، آپ نے مجھے کہا اس میں انعام ہے، میں لے کر جو ہے وہ چلنے لگا. بادشاہ کہتا ہے اس میں انعام نہیں تھا، اس میں تو ایسا لکھا تھا. وہ کہتا ہے شخص، بادشاہ اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کی جس کی وجہ سے آپ نے مجھے یہ جو حکم دیا ہے، میری موت کے بارے میں اس خط میں لکھ دیا، کیوں کہ میرے کو قتل کرنے کا اس میں لکھ دیا، میری تو جان چلے جاتی، یہ آپ نے کیوں لکھا؟ پھر بادشاہ اس کو حقیقت بتاتا ہے کہ میں نے تو تمہارے بارے میں یہ سنا تھا کہ تم باہر یہ جو ہے بات پھیلاتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے اور مجھ سے تم نفرت کرتے ہو. وہ شخص کہتا ہے بادشاہ حضور ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے، بادشاہ کہتا ہے پھر یہ کیا ہوا تھا کہ جب تم میرے پاس آئے تو اپنے منہ پر جو ہے تم نے ہاتھ رکھ لیا تھا؟ اگر تم اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اس کا مطلب کیا تھا کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے نا، تم نے اس لیے ہاتھ رکھا تھا. وہ شخص کہتا ہے بادشاہ ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، میں نے جو ہاتھ رکھا تھا وہ اس وجہ سے رکھا تھا کہ میرے منہ سے نکلنے والی بدبو سے آپ کو تکلیف نہ ہو. میں نے اس لیے ہاتھ رکھا تھا کیونکہ اس شخص نے جو آپ کا درباری ہے، جس کی لاش آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، یہی وہ شخص تھا جس نے انعام لینے کے بعد میری گھر پہ دعوت کی تھی اور مجھے کھانے کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے اجزاء ملا کر دیے تھے جس سے میرے منہ سے جو ہے وہ بدبو آ گئی. میں گھر جاتا اپنے منہ کو صاف کرتا، اپنے منہ کو صاف کر کے جو اس میں اسمیل آ رہی تھی اس کو ختم کرتا، پھر آپ کے دربار میں حاضر ہوتا. لیکن چونکہ آپ کے سپاہی آ گئے تھے، آپ کا قاصد آ گیا تھا، آپ کے لینے والے آ گئے تھے، لہذا میں فوراً دربار کے اندر حاضر ہو گیا. اب آپ نے مجھے بلا لیا تھا تو میری مجبوری تھی، میں آپ کے حکم کو منع نہیں کر سکتا تھا، لہذا میں آپ کے قریب آ گیا اور میں نے اپنا ہاتھ اس لیے رکھ لیا کہ میرے منہ سے نکلنے والی بو سے آپ کو تکلیف نہ ہو. جب بادشاہ نے یہ سارا معاملہ دیکھا، یہ سارا ماجرا اس کے سامنے آیا، تو پھر بادشاہ کو اس شخص کا وہ جملہ سمجھ میں آیا کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، برائی کرنے والے کو اس کا بدلہ خود مل جائے گا. بادشاہ کے سامنے یہ معاملہ حقیقت حال کتنا واضح ہو گیا کہ واقعی اس شخص نے اس کا برا چاہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ برا کیا اور اس شخص کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، اس شخص کے دل میں کوئی میل نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا. تو یہی معاملہ ہمارے لیے بھی ہے، یہی چیز ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ آج دنیا میں اگر کسی کو کوئی نعمت ملی ہے، کوئی چیز مل گئی ہے، اللہ نے اس کو کوئی چیز دے دی ہے، کوئی علم دے دیا ہے، کوئی منصب دے دیا ہے، کوئی عہدہ دے دیا ہے، کبھی بھی اس سے حسد نہ کریں، اس کی ٹانگیں کھینچنے پہ نہ لگیں، اس کے حوالے سے لوگوں میں برائیاں بیان نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو عہدے سے معزول کروانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو عہدے سے جو ہے وہ ہٹانا چاہ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ چیزیں بھی آپ سے لے لیں. تو حسد کی بیماری اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ جو بندہ حسد کرتا ہے بسا اوقات وہ موت کے گھاٹ تک اتر جاتا ہے. تو حسد اپنے دل میں نہیں لائیں. جو اللہ نے جس کو
دیا ہے اس تقسیم پر راضی رہیں۔ ہاں اللہ سے یہ دعا کریں، اگر کوئی چیز آپ کو حاصل کرنی ہے تو اللہ سے دعا کریں، یا اللہ تو نے اس کو بھی اتنا نوازا ہے مجھے بھی نواز دے۔ یہ چیز ہونی چاہیے، اس کو رشک میں تبدیل کریں، حسد کو رشک میں تبدیل کریں۔ کسی کے لیے یہ نہ سوچیں گے یہ نعمت چھن جائے، بلکہ یہ دعا کریں یا اللہ تو نے اس کو بھی عطا کی ہے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے بھی عطا کر دے۔ تو یہ چیز اپنے اندر لائیں۔ اسی طرح لوگوں کو، اوپر والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھنا چھوڑ دیں، آپ حسد کی بیماری میں جو مبتلا نہیں ہوں گے۔ جب تک اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے رہیں گے، یہ حسد کی جو بیماری آپ کے دل میں جو ہے وہ دستک دیتی رہے گی۔ جب تک آپ اوپر والے کو دیکھیں گے، اگر آپ گاڑی والے کو دیکھیں گے، جی وہ بنگلے والے کو دیکھیں گے، تو آپ جب رات کو سوئیں گے تو آپ ٹینشن میں ہوں گے، میرے پاس صرف جو ہے وہ بائک ہے، اس کے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس تو یہ ہے۔ لیکن جب آپ اپنے نیچے والے کو دیکھیں گے، آپ بائک پر ہوں گے، سائیکل والے کو دیکھیں گے، سائیکل والا پیدل چلنے والے کو دیکھے گا، پیدل چلنے والا جس کے پاؤں نہیں اس کو دیکھے گا، تو پھر جب وہ رات کو سوئے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی رہیں، لوگوں کی چیزوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں، انشاءاللہ آپ حسد کی بیماری سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے۔ اور جو حسد کے متعلق وعیدیں ہیں اس کو بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیں، یہ بھی چیز آپ کو حسد سے دور رکھے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔